محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں میں نبی اس وقت ہو گیا تھا جب ابھی آدم کی مٹی گودھی جا رہی تھی۔ ابھی تفصیل بولوں گا تو ادھر چلا جاؤں گا۔ تو دوستو میں یہ بتلا رہا تھا کہ محرم کا ایک معنی آتا ہے حرام کیا ہوا۔ اسلام سے پہلے محمد الرسول اللہ، زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب کی جاہلیت کے زمانے میں اس مہینے میں لڑائی کرنا حرام سمجھتے تھے۔ کیا ہوتا نہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہیں کیا معلوم پڑتا؟ چپ بیٹھو۔ تمہیں آدمیوں کو کیا معلوم پڑتا؟ ہم نہ بھگتنا پڑتا، تمہیں چپ بیٹھو۔ شوہر کو ڈرا کر کے بیچاری خالہ جان چپ بٹھا دیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما گوکاک کے امیر صاحب بھائی قطب الدین صاحب دامت برکاتہم، مولانا بشیر صاحب زاد اللہ لطفہ، دیگر علماء، حفاظ، ائمہ کرام، عمائدین شہر، خصوصاً انڈین سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران، شہر کے معزز بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین، آج محرم کی کتنی تاریخ ہے؟ سامنے والے میں سے کوئی بولے جی؟ دونوں صحیح ہے، 9 بھی صحیح ہے، 10 بھی صحیح ہے۔ اب آپ سوچیں گے دونوں کیسے صحیح ہوگی؟ یا تو 9 ہوگی یا 10 ہوگی، دونوں کیسے ہوگی؟ عام زبان میں ہم رات کو دن کے تابع مانتے ہیں، عام بول چال میں، اس اعتبار سے 9 تاریخ، سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی دن سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے،
اسلامی بچوں یا تو خاموش بیٹھو ورنہ سب سے پیچھے بھیج دیں گے، ہاتھ باندھ کر اور منہ بند کر کے بیٹھو، صرف ادھر دیکھنا۔ اسلامی دن سورج کے ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے، جانتے سب ہیں، دماغ میں رہتا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو پہلی تراویح پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ارے زبان سے بولیے، پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ ابھی تو چاند ہوا ہے، رمضان تو کل ہوگا نا، آج کیوں تراویح پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا اور جب چاند ہو گیا تو شعبان ختم، اب رمضان کا ٹائم شروع ہو گیا، رمضان کا دن بولو نا شروع ہو گیا، رمضان کی تاریخ شروع ہو گئی، چاند نکلا اور ایک تاریخ شروع ہو گئی۔ اس اعتبار سے جن ساتھیوں نے کہا کہ آج 10 ہے وہ صحیح، اور عام بول چال کے اعتبار سے جنہوں نے کہا کہ 9 ہے بولو نا وہ بھی صحیح، دونوں صحیح۔ میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا دوستو، کیونکہ تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے 3-4 گھنٹے چاہیے، اور میں بھی 3-4 گھنٹے بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آواز سے اندازہ لگا رہے ہوں گے، اور برسات کی وجہ سے آپ بھی ٹھنڈے ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہے، ماحول بھی ٹھنڈا ہے، میں بھی ٹھنڈا ہوں، سمجھا؟ تو اس لیے بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، موسم کے لحاظ سے انشاءاللہ 1 گھنٹہ یا اس سے تھوڑا زیادہ، اور مقصد رات بھر بولنا اور سننا بھی نہیں ہے، ہمارا مقصد سن کر کے اپنی زندگی میں اسے اپنانا ہونا چاہیے، سن کر عمل کرنا ہونا چاہیے۔ عمل اگر نہیں کیا تو پھر سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بوڑھی ماں بستر پر لیٹی ہے، بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے، بیٹا سن رہا ہوں ماں ذرا ادھر آ، تھوڑی دیر نہیں گیا پھر بول رہی ہے بیٹا سن رہا ہوں ماں ذرا ادھر آ، بیچاری وہ بوڑھی ماں بیٹا ادھر آ بول رہی ہے اور یہ بول رہا ہے سن رہا ہوں، اس کے سن رہے ہونے سے کوئی فائدہ؟ ماں کو کوئی فائدہ؟ بولو نا، ماں کو فائدہ کب ہوتا؟ جیسے ہی ماں نے کہا بیٹا سب چھوڑ چھاڑ کے ماں کے پاس چلا جائے تب فائدہ۔ مسئلہ سن لیجئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں، چاہے فرض نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب نماز ہو، اگر ماں آواز دینے لگے تو نیت توڑ کر کے ماں کی آواز کو سن کر کے وہاں جانا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ تو بہرحال میں مختصر گفتگو کروں گا اور ادھر ادھر کی بات آج نہیں بولوں گا۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے اس محلے میں آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے،
صرف اس مہینے اور آج کی تاریخ سے کنیکٹڈ تعلق رکھنے والی کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ مجھے بولنے کی ہمت دے اور مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو مل کر صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم۔ محرم کے معنی عربی میں آتے ہیں حرام کیا ہوا۔ کیا معنی آتے ہیں بولو، بولتے رہیے گا۔ حرام کیا ہوا مطلب سمجھے نہیں کیا؟ محرم کے مہینے میں شادی کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ نہیں؟ کون تو کری کیا اس مجلس میں محرم کے مہینے میں کسی کی شادی ہوئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو۔ اس مجلس میں کسی کی شادی محرم میں ادھر نہیں پوچھا ہوں، میں آگے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے بھی معلوم ہے چور کی داڑھی میں تین کا، مجھے بھی معلوم رہتا ہے۔ انڈی میں نے اپنے ایک شاگرد کی شادی سفر کے مہینے میں کروائی، پوری بیکا واہ ویلا مچائے ہوئی تھی اس کے خاندان کی۔ ارے باپ رے باپ، یہ چھوڑا سنتا نہیں، مولانا کی باتوں میں آ گیا، کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ آلمیل کی چھوری، اس کے بھی ماں باپ جماعت والے، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ سفر کے مہینے میں شادی ہوئی، دونوں جوڑوں مرد دونوں ٹیچر ہیں، 4 بیٹے ہوئے ہیں۔ بولو تو محرم کے مہینے میں شادی کرنا حرام، سفر کے مہینے میں شادی کرنا حرام، یہ جاہلوں کی شریعت، ان پڑھ لوگوں کی شریعت۔ اسلامی شریعت میں نہ محرم میں شادی کرنا حرام، نہ سفر میں شادی کرنا حرام۔ 12 مہینے 24 گھنٹے جب موقع آ جائے تب شادی کرنا جائز۔ کان کھول کر سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ یہ قمر در اقرب ہے، یہ تاریخ نہ کو رکھو، قمر در اقرب ہے، اس میں نکاح شادی کرے تو کیا کی ہوتا کی؟ بولتے کہ نہیں بولتے بھائی؟ کہاں ہے؟ اگر بیچارہ شوہر جماعت میں جا کر آیا ہے چپ بیٹھ گئے، کیا ہوتا نہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہیں کیا معلوم پڑتا؟ چپ بیٹھو، تمہیں آدمیوں کو کیا معلوم پڑتا؟ ہم نہ بھگتنا پڑتا، تمہیں چپ بیٹھو۔ شوہر کو ڈرا کر کے بیچاری خالہ جان چپ بٹھا دیتی، اور وہاں وہ ڈیٹ نہ کو، وہ ڈیٹ نہ کو، وہ ڈیٹ نہ کو۔ دوستو ٹی وی تو دیکھتے ہی، نیوز پیپر پڑھتے، کتنے لوگ مہورت دیکھ کر کے شادی کی تاریخ اور شادی کا ٹائم رکھ شادی کی تاریخ اور شادی کا ٹائم کیا دیکھ کے رکھے؟ بولتے رہو بھائی۔ میں اب نام گناتے بیٹھوں تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی۔ ٹھیک مہورت کے ٹائم پر شادی لگی، دلہا دلہن دونوں واپس آ رہی، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، دلہا دلہن دونوں ختم۔ کہاں گیا مہورت؟ بولو کہاں گیا مہورت؟ شبھ گھڑی دیکھ کر کے رکھے تھے نہیں، وہ کہاں گیا؟ نیپال کا نام سنے نہیں سنے؟ نیپال ہمارے بھارت دیش کے بازو میں ایک چھوٹا سا ملک ہے۔
میرے گاؤں سے بارڈر اس کا لگا ہوا ہے، میں کتنی بار سائیکل سے جا کو آئے سو ہے، ویزا گیزا کیا بھی نہیں وہاں۔ نیپال کے راجا تھے راجا وریندر، ان کا بیٹا، بڑا بیٹا، ماں اور باپ دونوں سے ضد کرتا تھا کہ میری شادی کراؤ۔ اب آپ کے گھر میں بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بچے ضد کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج کل کے نوجوان بچے ماں باپ کو پریشان کرتے کہ نہیں کرتے؟ ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ابھی مہورت نہیں بتلا رہا۔ بیٹے نے ضد کیا کہ نہیں، جا ذرا پنڈت جی سے پوچھ کر آ۔ راجا اور رانی دونوں پنڈت جی کے پاس گئے، جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ کر کے آئے۔ رات کو گھر میں کھانے پر پورا پریوار بیٹھ گیا، پورے فیملی ممبر جتنے تھے 9-10 لوگ۔ بیٹا نے پوچھا امی جان کیا پنڈت جی کے پاس گئی تھی کیا؟ ہے بیٹا گئے تھے۔ کیا بولے پنڈت جی؟ تو باپ اور ماں دونوں نے کہا کہ بیٹا پنڈت جی بولے ہیں ابھی بیٹا کی شادی نہ کو کرو، 3 برس تک بیٹا کی شادی نہ کو کرو، 3 برس کے اندر اندر میں اگر بیٹا کی شادی کرے تو رانی کی جان کو خطرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماں اور باپ دونوں نے بیٹا کو یہ بات کہا۔ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کھانا شروع ہونے والا ہے۔ بیٹا اپنے بیڈ روم میں گیا، وہاں سے آٹومیٹک رائفل لایا اور جتنے پریوار کے جتنے سدस्य تھے 9 لوگ، 9 لوگوں کو 1 2 3 کر کے وہیں پر ختم کر دیا، اور اس کے بعد اپنے کو گولی مار لیا، اور ایک چچا زاد بھائی تھا اسے بھی مارا، مگر اسے پاؤں میں لگا، وہ بچ گیا۔ پنڈت جی کو یہ تو دکھا، یہ نظر آیا کہ 3 برس تک کے بیچ میں شادی کرے تو رانی کی جان کو خطرہ ہے، آج کی رات سب کے سب کی جان جانے والی ہے، وہ نظر نہیں آیا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، جو کچھ ہوتا ہے بولو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ بات محرم پر چلی تھی۔ محرم کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی وہ جو میں نے بتلایا، کیا بتلایا تھا؟ بولیے۔ بڑے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اور ننھے بچوں کو آگے رکھے ہیں، سمجھدار لوگ پیچھے اور ناسمجھ لوگ آگے۔ بڑے لوگ آگے بیٹھیے، بچوں کو ایک سائڈ میں بیٹھائیے۔ ہم کن کو دیکھ کر بولیں گے؟ ان ننھے بچوں کو۔ بچوں کو سائڈ میں بیٹھائیے، پیچھے نہیں بول رہا ہوں میں، سائڈ میں۔ آگے بڑے لوگ آ جائیے، بڑے حضرات جو ہے وہ آگے آئیے۔ اگلی صف میں بڑے حضرات بیٹھیے۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب اس برسات میں ذرا گرمی آئی، بچوں کو بھگائیے مت، پیار محبت سے سائڈ میں رکھیے۔ چلیے ماشاء اللہ۔
تو دوستو میں یہ بتلا رہا تھا کہ محرم کا ایک معنی آتا ہے حرام کیا ہوا۔ اسلام سے پہلے محمد الرسول اللہ، زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب کی جاہلیت کے زمانے میں اس مہینے میں لڑائی کرنا حرام سمجھتے تھے لوگ۔ کتنا بھی کچھ ہو جائے، جب محرم کا چاند نظر آ گیا تو اب جنگ اور لڑائی سب کیا کر دیتے تھے؟ بند کر دیتے تھے۔ حرام کیا ہوا کا مطلب یہ ہے، محرم احترام اور عزت کے لائق مہینہ، محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا لوگ اس مہینے کی عزت کر کے، اس کا احترام کر کے لڑائی بھڑائی اور جنگ کو بند کر دیتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کا نام کیا رکھا گیا؟ محرم۔ اور ہم نے محرم کے مہینے کا معنی کیا نکالا؟ بھڑنگ بن کے، کوڑی کمر میں کوڑی پہن کے، جسم پر کلر نمونے کا لگا کر اور ناچنے کا مہینہ محرم ہے کہ نہیں؟ بنا لیا۔ آج آپ کے سامنے جو باتیں عام طریقے سے آپ سنتے رہے ہوں گے محرم کے حوالے سے، میں ان سے ہٹ کر کے آپ کو کچھ باتیں بتانا جا رہا ہوں۔ باتیں وہی ہیں لیکن جو بالکل صحیح باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اور یہ کہ اس محرم کے مہینے کا پورے مسلمانوں کو پیغام کیا ہے۔ دوستو، ہمارے اور آپ کے اور ساری دنیا کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے ہی پیغمبر ہیں یا ساری دنیا کے پیغمبر ہیں؟ بولو۔ بھی ہم بولتے ہیں ہمارے نبی، ہمارے رسول کا تو کیا مطلب؟ بولو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بولتے ہیں ہمارا گاؤں گوکاک بہت اچھا گاؤں ہے، کہتوں کو تمہارے باپ کا گاؤں ہو؟ سارے لوگوں کا ہے، جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں ان تمام لوگوں کا گاؤں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا۔ مگر آپ بولتے ہیں ہمارا گاؤں بہت اچھا ہے۔ نسبت اپنا تعلق، زیادہ سے زیادہ تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے موقع پر اپنی طرف نسبت کر کے اپنی طرف جوڑ کر بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے نبی کا مطلب یہ کہ ہم کو اپنے نبی سے زیادہ تعلق ہے، اس لیے ہم ہمارے نبی بول رہے ہیں۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، ان پر ایمان لائے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے نبی بولتے ہیں۔ ورنہ تو محمد الرسول اللہ جتنے کریم صاحب کے نبی ہیں، رحیم صاحب کے نبی ہیں،
شاکر مولانا کے نبی ہیں، قطب الدین صاحب کے نبی ہیں، اتنے ہی نبی کلپا کے بھی ہیں، ملپا کے بھی ہیں، شرشال کے بھی ہیں، اتنے ہی نبی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ روندر کے بھی اتنے ہی نبی، وریندر کے بھی اتنے ہی نبی، گیانندر کے بھی اتنے ہی نبی، سب کے لیے وہ برابر ہیں. محمد الرسول اللہ، زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور رحمت ساری کائنات کے لیے برابر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن ہماری کتاب ہے، بولتے ہیں تعلق کی وجہ سے، ورنہ قرآن ہماری کتاب بولو نا نہیں ہے صرف، بلکہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے کتاب، اور پوری دنیا کے انسانوں کی کتاب ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کتاب ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب بس اسٹینڈ کا شیڈ ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، بس اسٹینڈ کا شیڈ سب کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اب لوگوں کی مرضی ہے، بارش ہو رہی ہے تو جا کر شیڈ میں اپنے آپ کو پناہ لے لے اور بارش سے بچ جائیں. جو جا کر پناہ لے گا وہ بچے گا، اور جو جا کر اس شیڈ میں پناہ نہیں لے گا وہ بھیگے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور رحمت پورے انسانوں کے لیے ہے. جو محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، رسالت میں، رحمت میں جا کر پناہ لے گا بچے گا، جو پناہ نہیں لے گا اس کی اپنی غلطی ہے. سمجھ گئے بات؟ اتنی بات سمجھے جی؟ آج کے بعد سے یہ بولنا ہے محمد الرسول اللہ ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے رسول، اور قرآن سارے انسانوں کے لیے بھیجی گئی کتاب. بولیں گے انشاءاللہ؟ ہاں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے جی؟ مکہ میں پیدا ہوئے تھے. مکہ کون سے ملک میں ہے، کون سے دیش میں ہے؟ عرب دیش میں. آج اس کا نام سعودیہ ہے، عرب دیش میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ نہیں بیان کرنے جا رہا ہوں. مکے میں پیدا ہوئے. آپ کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے 6 مہینہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. 6 سال کے بعد آپ کی امی جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یتیم ہو گئے. دادا عبد المطلب کی پرورش میں آئے. 2 برس دادا رہے. 8 سال کی جب عمر ہوئی دادا بھی انتقال کر گئے. دادا اپنے اس یتیم پوتے کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے کر گئے. حضرت ابو طالب کون تھے؟ عبد المطلب کے بڑے ہونہار بولو نا بیٹے تھے. محمد ابن عبداللہ کے تایا تھے. تایا کیونکہ ان کے ابا سب سے چھوٹے بھائی تھے. کعبہ کے متولی تھے. بیت اللہ شریف کے کیا تھے؟ بولو
متولی تھے۔ 40 برس کی جب عمر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو دنیا کے انسانوں کی نگاہوں کے اعتبار سے نبی بنایا۔ کس کے اعتبار سے؟ بولو، دنیا کے۔ اللہ کے علم میں، اللہ کی پلاننگ میں، اللہ کے پروجیکٹ میں، اللہ کے فیصلے میں تو محمد ابن عبداللہ کو اسی وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب ابھی کائنات کی کوئی چیز نہیں بنائی گئی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک روایت ہے، الفاظ ضعیف ہے، مفہوم صحیح ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ حضرت محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں میں نبی اس وقت ہو گیا تھا جب ابھی آدم کی مٹی گودھی جا رہی تھی۔ ابھی تفصیل بولوں گا تو ادھر چلا جاؤں گا۔ 40 سال کی جب عمر ہوئی تو جبریل آئے غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیت پڑھ کر سنایا، اور اسی جگہ سے، اسی سیکنڈ سے، اسی وقت سے محمد ابن عبداللہ کیا ہو گئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ قرآن کے اترنے کی شروعات وہیں سے ہو گئی، لوگوں میں تبلیغ کرنے لگے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لوگوں میں تبلیغ کرنے لگے، لوگوں نے ستانا شروع کیا۔ مکے سے ہجرت کر کے 13 سال کے بعد 53 سال کی عمر میں 53 سال کی عمر میں مکے سے کہاں چلے گئے؟ بولو، مدینہ چلے گئے۔ یہ دماغ میں رہے، جب مکے میں تھے 25 برس کی عمر تھی، مکے کی ایک بہت مشہور خاتون تھی، ان کا نام تھا خدیجہ۔ کیا نام تھا؟ صحیح بولو زور سے، کیونکہ یہ لفظ صحیح بولتے نہیں، خدیجہ، کھتیجہ